بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ایسے معاملات تھے جن کی وجہ سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ایک دن ناغہ رگا، اگرچہ میں اس ناغے کے لیے بھی کچھ ریکارڈنگز کر کے دے گیا ہوا تھا تاکہ محسوس نہ ہو۔ کچھ دل کے معاملات تھے، جو احباب ہیں، ڈاکٹرز ان میں شامل ہیں، کافی بڑی تعداد میں، ان سب کی جب متفقہ رائے ہو گئی کہ نہیں ہے ضرور کروانا ہے، تو ایک دفعہ اینجیوگرافی جو ہے وہ چیک کر لی جائے کہ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہ ہو۔ بس وہ بلڈ پریشر ہائی ہے اور ڈاکٹر صاحب باقی سب ٹھیک ہے، باقی سب ٹھیک ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ بس یہ بلڈ پریشر کو ذرا کنٹرول رکھا جائے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ان حالات کے اندر بلڈ پریشر کیسے کنٹرول رہ سکتا ہے؟ انہوں نے سارا اندر سے دل کیمرہ پا کے دیکھا کہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے گا، ٹھیک۔ تو آج اہم مقدمہ جو تھا وہ سپریم کورٹ میں لگا اور لائیو اس کی جو سماعت تھی وہ آپ نے کی، اور وہ مقدمہ تھا ریفرنس، جو کہ ریفرنس بھیجا تھا جب جناب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، اور وہ ریفرنس جو تھا وہ فائل کیا تھا ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب نے، اور انہوں نے اس ریفرنس میں پیش ہونے کے لیے استعفیٰ بھی دیا تھا اپنے عہدے سے، اور اپنے بھائی کو اپنی جگہ کے اوپر ایڈوائزر بنوایا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر۔ اور پھر جب پیپلز پارٹی ان کو ڈھونڈنے نکلی تو وہ ٹکرے ہی نہیں، کہیں پھڑے ہی نہیں گئے، انہوں نے فون ہی نہیں چکیا جناب آصف علی زرداری صاحب کا۔ تو اس ریفرنس کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ بھٹو صاحب کا جو مقدمہ تھا اس سے عدلیہ جو ہے وہ اپنی مراجعت اختیار کرے اور کہے کہ وہ غلط مقدمہ تھا، جبکہ دو جج صاحبان جسٹس دراب پٹیل اور جسٹس نسیم حسن شاہ اپنے ٹی وی انٹرویوز کے اندر کہہ بھی چکے ہیں۔ مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے پہلے جناب مطیع اللہ جان صاحب نے قصوری صاحب، جو کہ اس مقدمے کے اندر مدعی تھے اور جن کے والد صاحب جو تھے وہ اس واقعے کے اندر قتل ہوئے تھے، جس واقعے کی ایف آئی آر کے اندر جناب بھٹو صاحب کو ابیٹمنٹ میں، یعنی کہ جرم کی معاونت کے اندر جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا، اور اس کے لیے پورا سسٹم جو تھا اس کو مینوور کیا گیا تھا۔ سسٹم کس طرح مینوور کیا جاتا ہے اس کی حالیہ دنوں کے اندر داستانیں جو ہیں وہ بکھری پڑی ہیں، آپ کو نظر تو آ گئی ہوں گی یا آ رہی ہوں گی۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عدلیہ کے اوپر یہ جو دھبا ہے، یہ جو کالا داغ ہے، اس کو دھویا جائے۔ ٹیکنیکلی بھی بھٹو صاحب کو مینوور کیا گیا اور وہ بھی کیا گیا، اور اس کے اندر قصوری صاحب نے ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ جناب جس بینچ نے سزا دی تھی بھٹو صاحب کو پھانسی کی، اس کے جو چیف تھے جسٹس ایس انوار الحق صاحب، انہوں نے جو تھا وہ ماشاء اللہ کے تحت حلف نہیں اٹھایا تھا اور ان کو فارغ کر دیا تھا ضیاء الحق صاحب نے۔ تو ان کا یہ دلیل تھی، اور یقیناً اس کا جواب آئے گا اس بینچ سے کہ اگر انوار الحق صاحب نے یہ ضیاء الحق کی اماں پہ کیا ہوتا تو ضیاء الحق تو ان کو سر پہ بٹھاتا، اور جن صاحب نے اس پھانسی کے فیصلے میں سے بینچ میں بیٹھ کے اختلاف کیا تھا، جسٹس عبدالحلیم صاحب نے، جو کہ بعد میں میرا خیال ہے محتسب بھی رہے، حلیم صاحب نے جو اختلاف کیا تھا، اور اس اختلاف سے وہ بھی میرا مطلب ہے کہ ان کو چیف جسٹس بنایا گیا۔ تو یہ ایک اہم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے قصوری صاحب نے۔ اب قصوری صاحب پیپلز پارٹی سے تھے، پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر تھے، رکن تھے، اور وہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح بھٹو صاحب نے ان کو ایک میڈل دیا تھا امنگسٹ دا 5 پیپل، پنجاب سے میرا خیال ہے ان کو چنا گیا تھا۔ تو اس لیے اب دیکھیں جنوری کے دوسرے ہفتے کے لیے اس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے، اور تمام متعلقہ لوگوں کو اور تمام متعلقہ ریکارڈ جو ہے وہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منگوا لیا ہے۔ اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے نا کہ لاہور ہائی کورٹ میں پنجابی ججز نے بیٹھ کے ایک سندھ کے پرائم منسٹر کا قتل کیا، عدالتی قتل کیا، تو یہ ایک اہم میرا خیال ہے کہ فیڈریشن کی جڑوں کے اندر اس سے زیادہ تیزاب ڈالنے والی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔
ویسے یہ معمول رہا ہے، مطلب کہ نواز شریف کو اگر سزا سنانی تھی طیارہ سازش کیس کے اندر تو یہ کیس کراچی میں لگایا گیا، لانڈی جیل میں ان کو رکھا گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے۔ اور میرا مطلب ہے کہ وہ اس کو بھی انڈو ہونا چاہیے، ویسے انڈو تو ہو گیا تھا 2005 کے اندر۔ اور یہ جو کھیلتی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کہ سندھ کے بندے کو لٹکانا ہے تو پنجاب کے اندر کیا جائے، جیسے جو ہے اپنا الطاف بھائی آج کل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ذریعے واردات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، الگ ولاگ کے اندر عرض کرتے ہیں الطاف بھائی کی زبان بندی کرنی تھی تو لاہور ہائی کورٹ کو استعمال کیا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ون اینڈ دا اونلی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو ان سے اس کیس کے اوپر فیصلہ لیا گیا۔ تو یہ ایک خاص قسم کا ان کا رہا ہے طریقہ کار ہمارے ہاں مقتدرہ کا۔ تو اس کے اندر بھی بھٹو صاحب کے خلاف جو تھے وہ پنجابی ججز کا بینچ بنا، اور پھر اپیل کے اندر جو تھا وہ تقسیم ہوئی 3-4 کی، اور پھر اس نیرو مارجن کے ساتھ جو ہے وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو، مغربی پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو جو تھا وہ پھانسی دے دی گئی، جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور اللہ کرے کہ پاکستان کی عدلیہ اس بوجھ سے نجات حاصل کرے۔ یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر بوجھ نہیں ہے، یہ پاکستان کی اہل پاکستان کے اجتماعی ضمیر کے اوپر بھی بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو خیر اب باتیں کھلیں گی جس کے اندر وہ پھر تقاریر بھی ہوں گی، اور ادھر تم اور ادھر ہم، کبھی نعرہ کی بھی باز گشت سنائی دے گی۔ اور حالانکہ اس کے اندر سے ہم یحییٰ کو نکال جاتے ہیں، یحییٰ خان صاحب تو صدر بننے کی امیدوار تھے نا، کہ مجھے صدر بناؤ گے تو میں اسمبلی کا اجلاس کال کروں گا۔ اسمبلی کا اجلاس تو بہرحال انہوں نے بلانا تھا نا۔ تو اگر سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے لیے باتیں کر رہے تھے، یا کھا جانے کی، یہ کر دینے کی، ٹانگیں توڑ دینے کی باتیں کر رہے تھے، تو آپ اسمبلی کا اجلاس بلا لیتے، اسمبلی کے اندر وہ مطلب کہ ٹانگیں توڑ لیتے ایک دوسرے کی، پھر کیا ہوتا؟ پاکستان تو اکٹھا رہتا نا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں توڑ لیتے تو کیا ہوتا؟ ملک تو نہ ٹوٹتا۔ اینی ہاؤ، تو جنوری کے دوسرے ہفتے کے اندر تک کے لیے یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایک تو یہ مقدمہ ہے جس کے لیے آج ہوا ہوں، لیکن ایک اور بہت خوفناک مقدمہ ہے جو کہ میرے ہاسپٹل ہونے کی وجہ سے نظر انداز ہو گیا۔ دیکھیے، ایک میرے بہت بڑے ممدوح ہیں جناب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، ان کے اوپر باقاعدہ آئلی حملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آئلی حملہ کیا ہوا ہے؟ وہ ایک خاتون ہے آمنہ ملک صاحبہ، عبداللہ ملک صاحب کی ان کی بیگم صاحبہ ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے نا اظہر صدیق ایڈوکیٹ پر بونو وکیل لائر جو ہے نا، پبلک انٹرسٹ کے اندر پبلک پر بونو وکیل صاحب جو ہیں، ان کی ہر دوسری درخواست کے اندر پٹیشنر جو ہیں یہ ہوتی تھیں خاتون۔ تو ہمیں تو ان کا پتہ نہ چلتا اگر جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب جو تھے وہ ان کا انٹرویو نہ کرتے، تو انہوں نے ان کا انٹرویو کر لیا تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت ہی بڑی شخصیت ہیں اور بڑی اعلیٰ قسم کی شخصیت ہیں۔ تو اس کے بعد جناب انہوں نے ریفرنس فائل کیا جناب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف۔ اب ظاہر سردار صاحب نے والنٹیئر کیا کہ چونکہ میرے اوپر الزام ہے تو میں بینچ میں نہیں بیٹھوں گا، ویسے تو سینئر پیونی جج ہیں، تو وہ اتر کے تو سامنے ملزموں والی جگہ کے اوپر بیٹھ گئے۔ اچھا، اب سامنے اس خاتون کو بٹھا دیا گیا کیونکہ وہ پٹیشنر تھی ان کے خلاف، تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ جناب یہ آپ نے میرے خلاف یہ جو باتیں کہی ہیں تو اس کی سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ آیا کہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب میں نے تو لیا، ویسے جیسے انہوں نے مطیع اللہ جان کو بتایا ہوگا ویسے انہوں نے اندر بتایا ہوگا، جس طرح مطیع اللہ جان کو بتایا کہ ویسے میرے پاس آ گیا، سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں بھری پڑی ہیں۔ تو سوشل میڈیا سے اٹھا کے انہوں نے ایک معزز جج کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا، اور وہ بھی سینئر پیونی جج۔ اچھا جی، اوکے، ریفرنس فائل ہو گیا بھئی، یا تو آپ اس طرح کی ڈاکومنٹس لے کے آتے نا، سرٹیفائیڈ باقاعدہ مور لگی ہوئی محکمے کی طرف سے، ہاں جی یہ صحیح کاپی ہے، اس طرح کی کوئی کاپی نہیں تھی۔ اور جناب جس طرح کے میاں داؤد صاحب لے کے آئے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف، اس طرح کی کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھی۔
تو اب آمنہ ملک صاحبہ نے وہاں پہ تسلیم کیا کہ جناب ہاں میں مطمئن ہوں، جو کچھ انہوں نے اپنا دفاع پیش کیا ہے میرے الزامات کے خلاف میں ان سے مطمئن ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے کچھ اور کہنا ہے تو کہہ دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ وہاں سے تو کہہ کہ یہ محترمہ جو ہے یہ نکل آئی کہ میں نے کچھ اور نہیں کہنا۔ سنا ہے باہر نکل کے انہوں نے اب پرسوں ایک درخواست ڈالی ہے خاتون محتسب کے سامنے، اور خاتون محتسب کو انہوں نے شکایت کی ہے کہ جی مجھے ہراساں کیا۔ اب اس عمر میں، جس عمر میں سردار صاحب موجود ہے، اس طرح کا الزام لگ جانا، بندہ ویسے ہی شرمندہ گھر میں داخل ہوگا کہ اے میرے تے کیڑا الزام لگ گیا۔ مطلب کہ دیکھیے اس عمر کے اندر جہاں پہ آپ نانے دادے بن چکے ہوں، وہاں پہ آ کے آپ پہ اس طرح کا الزام لگ جائے تو بندہ اپنے آپ پہ شرمندہ ہوتا ہے کہ ہراساں کیا۔ میرا مطلب ہے کہ مس آمنہ ملک کو بندہ ہراساں کیویں کر سکتا ہے؟ وہ تو مطلب کہ وہ تو چنگی بھلی جوابی کارروائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے الزام لگایا باقاعدہ اس درخواست کے اندر کہ جناب مجھے جج صاحب نے سامنے بٹھا کے ہراساں کیا ہے۔ میرا تو اس ویلہ ہاسا ہی نکلی جناب، چنگے بھلے شریف آدمی نے۔ اور اس کے بعد وہ تو چھوڑیں گے کتنا فضول اور واہیات الزام ہے، لیکن الزام کی نوعیت آپ دیکھیں کہ عدالت کے اندر بھی عدالت ہی ہوتی ہے نا، سپریم جوڈیشل کونسل جب کنڈکٹ کر رہے ہیں تین سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے، اور سامنے پورے ڈیکورم کے ساتھ، اور پھر وہ سارا نظام میڈیا کی دست رس سے بھی باہر رکھا جاتا ہے، جب وہ کر رہے ہیں تو میرا مطلب ہے وہاں پہ آپ بالکل سیٹسفائی ہو گئی ہیں، آپ باہر نکلی ہیں۔ میڈیا کو آپ نے اسد علی طور کو الگ انٹرویو دیا ہے اور مطیع اللہ جان کو الگ انٹرویو دیا ہے، اور دونوں کے اندر آپ نے اس سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے، اور اس کے بعد اور باتیں آپ نے کی ہیں۔ لیکن اب آپ چلی گئی ہیں خواتین محتسب کے پاس، خاتون محتسب کے پاس۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاتون محتسب جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کے ایک سینئر پیونیج جج کو نوٹس جاری کر پائیں گی، یا کرنا چاہیے ان کو، یا ان کی اتھارٹی ہے کہ وہ نوٹس جاری کریں؟ وہ ایک یوتھیوں کو ایک دن کے لیے ناچنے کا موقع چاہیے تھا، وہ ان کو مل گیا ہے۔ ورنہ میرا مطلب ہے اس طرح کی اپلیکیشن تو انٹرٹین ہی نہیں ہونی چاہیے، اسے وہیں پہ ہی ریسیپشن سے ہی انکار ہو جانا چاہیے اس اپلیکیشن کی۔ لیکن چونکہ یوتھی ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں تو اس حوالے سے بہت ہی زیادہ تشویش میں مبتلا ہوں کہ کسی بھی شریف آدمی کے اوپر اس طرح کا الزام لگ جانا جو ہے، یا کسی نے کہہ بھی دیا، ٹھیک ہے، جو کہ اس بندے نے وائلڈسٹ آف امیجنیشن میں سوچا بھی نہ ہو، تو مطلب کہ بندہ اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا رہتا ہے کہ یار ہے کہ میرے تے الزام۔ چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھیے سردار صاحب یہ جو آئلی حملہ ہوا ہے ان کے اوپر، اس سے کیسے نپٹتے ہیں یہ دیکھنے والی چیز ہوگی، اور وہ اس نوٹس کا کیا کرتے ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کی پٹیشنر ہے، اگر خاتون محتسب بھی اسی طرح کی ہوئی ہے، اس نے نوٹس جاری کر دیا، تو کیا سردار صاحب اسی طرح پیش ہوں گے جس طرح کہ وہ FBI کے اس افسر کے سامنے پیش ہوئے تھے جس نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ کی ڈسکریپنسی ہے ریٹرن کے اندر، تو وہ پیش ہو کے انہوں نے اپنی وہ ڈسکریپنسی باقاعدہ ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کیا تھا کہ ڈسکریپنسی، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے ان کی بے گناہی کا ریٹن رپلائی دیا تھا کہ اسی طرح سردار صاحب یہاں پہ بھی بے گناہی اپنی ثابت کریں گے، یا میرا مطلب ہے کہ کہیں پہ کسی لیول پہ کوئی سینس پرویل کرے گی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔